بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اولئک کتب علی قلوبہم الایمان وزینہم وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللهم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. اللہ رب العالمین کے صالحین بندے، ان کا ذکر خیر ہو تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 198 ہجری میں ہوئی، آپ کا ایک فرمان ہے جو امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں بسند صحیح ذکر کیا ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. نیکوکاروں کا ذکر ہو تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ. اس کا معنی یہ بنے گا کیونکہ حروف کی جو زیادت ہوتی ہے وہ معنی کے زیادہ کو مستلزم ہوتی ہے. جب صالحین کا ذکر ہو تو اللہ رب العالمین کی رحمت پے در پے نازل ہوتی ہے. صالحین کے ذکر اور ان کے تذکرہ خیر سے دوسرا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ نصیحت. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ نصیحت کیجئے، آپ کو نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو امت کے بہترین انسان، صالحین، نیکوکار، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے. صحابی یہ صحبت سے ہے. صاحب یصحب کا مصدر ہے صحبہ، اور صاحب اس کا اسم فاعل ہے. صاحب کی جمع اصحاب، صحاب، صحبہ
صحبان، صحابہ، صحابہ. افصح جو تلفظ ہے وہ صحابہ ہے، صاد پر زبر فتح. صحابہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو صحابی صحبت سے ہے، صحبت کا معنی ساتھ. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کا ساتھ نصیب ہو گیا، وہ صحابی بن گیا. وہ عام انسانوں جیسا نہیں رہ جاتا. مسند احمد میں اور ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی السنہ میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے. آپ نے اہل کوفہ سے فرمایا، اللہ کی قسم ہے کہ کسی صحابی کی ایک نیکی، کتنی نیکیاں، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کسی معرکہ میں شرکت کی ہو، اور اس کا چہرہ گرد آلود ہوا ہو. یہ نیکی اتنی بڑی نیکی ہے، آپ سب کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اس کا رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کسی معرکہ میں شریک ہونا، یہ افضل ہے. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کو عمر نوح مل جائے، عمر نوح مل جائے، اور آپ سب کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی ایک نیکی جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لمحہ بھر کے لیے ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک لحظہ میدان کارزار میں گزارا ہو، تو صحابہ جیسا کوئی نہیں. معافہ بن عمران 185 میں فوت ہوتے ہیں. ان سے کسی نے کہا معاویہ رضی اللہ تعالی افضل ہیں جو عمر بن عبد العزیز. معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں، نیچے والے ہیں، یعنی تابعین سے بھی نیچے والے ہیں. تو آپ غصے میں آ گئے. آپ فرمانے لگے، لا یقاس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد. رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں کیا جائے گا. جو صحابی کا مقام و مرتبہ ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. اور صحابہ جو ہیں اللہ نے ان کو اتنی بلندی نصیب فرمائی، ہر بلندی سے بلند صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، آپ فرمایا کرتی تھی، امروا ان یستغفروا لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسبوہم. لوگوں کو تو یہ حکم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار کریں، اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو معاف کر دے. انہوں نے کیا کیا؟ ان پر تنقید شروع کر دی. کام کیا کرنا تھا؟ اللہ کا حکم کیا تھا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. بعد والے مسلمان، صدیوں بعد والے، ان پر حق ہے پہلوں کا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کیا حق ہے؟ کہ اللہ جو ہمارے بھائی پہلے ہم سے تیرے پاس آ گئے ہیں، ایمان والے،
تو ان کو معاف کر دے۔ ہمارا کام کیا تھا؟ ہم پہلے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص صحابہ کے لیے دعا کرتے، اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی میل نہ آ جائے، کوئی ٹیڑھ پن نہ آ جائے، کجروی نہ آ جائے، کوئی بغض اور عناد نہ آ جائے۔ امروا ان یستغفروا لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، حکم کیا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے استغفار کرے، اور یہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ امت میں الجھاؤ پیدا کیا گیا، وحدت امت کو پارا کرنے کے لیے امت میں اختلاف، انتشار، تشدد اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی کہ صحابہ کو ڈسکس کریں، صحابہ پر انگشت نمائی کریں، ان پر تنقید کریں، اور لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ صحابہ تنقید سے مبرہ نہیں تھے، ان کے عیب نکالیں، وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، فلاں صحابی کا یہ عمل، فلاں کا یہ عمل، فلاں کا یہ عمل۔ معاویہ علی سے کیوں لڑے، عائشہ علی سے کیوں لڑی، اس طرح کی باتیں دماغ میں۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں ربیع بن نافل الحلبی 241 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، تاریخ بغداد میں اور تاریخ ابن عساکر میں آپ کا ایک قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں معاویہ ستر لصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجْتَرَى عَلَى مَا وَرَاءَهُ۔ معاویہ پردہ ہیں، معاویہ کیا ہیں؟ پردہ ہیں۔ جب انسان پردے کو چاک کر دے، ہٹا دے، تو پردے کی پیچھے چیزوں پر وہ جرت کرتا ہے۔ جس نے معاویہ پر تنقید کی لا محالہ وہ اپنا دل عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ضرور میلا کرے گا۔ مسلمانوں، نصیحت قبول فرمائیں، کبھی زندگی میں کسی صحابی کے بارے میں، کبھی کسی صحابی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں آنی چاہیے۔ اگر آئے تو یہ یقین کر لیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ کی پناہ میں آئے، تعوذ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ کو دم کریں۔ معاویہ ستر لصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پردہ ہے معاویہ۔ جس نے سیدنا معاویہ کو تنقید کا نشانہ بنایا وہ سیدنا عثمان ابن عفان تک پہنچا۔ اللہ کو پتہ تھا یہ میرے بندے یہ لڑ پڑیں گے، ان میں اختلافات بھی ہوں گے، تنازعات بھی ہوں گے، بے تقاضا بشریت انسان ہونے کے ناطے ان میں جھگڑے ہو جائیں گے، تو تکار کی نوبت بھی آ جائے گی، ایک دوسرے پر تنقید بھی کریں گے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان پر اللہ کی رضا ہے اور یہ اپنے اللہ پہ راضی ہیں۔ یہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ کے مومن بندے صحابہ کے علاوہ ان پر بھی اللہ کی رضا، ان کے لیے بھی اللہ نے اپنی رضوان کا اعلان فرمایا، لیکن فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کے لیے کوئی شرط نہیں رضا کی، بعد والوں کے لیے احسان کی شرط لگا دی ہے، بعد والوں کے لیے احسان کی شرط لگائی، اور احسان اتنا جامع لفظ ہے
ہماری زبان میں اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی، کوئی معنی ہم اس کو نہیں پہنا سکتے۔ اتنی بات کہیں گے کہ مہاجرین و انصار پر اللہ کی رضا اور ان کے متبعین پر جو احسان کے ساتھ ان کے متبعین بنے ان پر بھی اللہ کی رضا۔ احسان کا کیا معنی؟ کہ دل میں صحابہ کے بارے میں بغض رکھیں۔ جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں بغض، وہ کبھی صحابہ کا پیروکار ہو سکتا نہیں، اس کو تو صحابہ کی بد دعا لگ گئی۔ صحابہ تو خیر والے تھے، ایمان والے تھے، اس میں ایمان کہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، اپنا دل ان کے متعلق میلا کر چکا ہے۔ وہ اپنے دل کو نہیں دیکھتا، ان کے دل پر انگشت نمائی کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے ان کے دل پر۔ والذین اتبعوہم بإحسان کا معنی یہ ہے کہ پہلے صحابہ کے ایمان اور دین کو، ان کی عظمت اور رفعت کو مانے گا، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی حیثیت کو تسلیم کرے گا، پہلے صحابہ کا ادب کرے گا، پھر ان کی پیروی کرے گا، تب اس پر اللہ کی رضا ہوگی، تب اس پر اللہ کی رضا ہوگی۔ پہلے کیا کرے گا؟ پہلے کیا کرے گا؟ دل صاف کرے گا، اور اس کے دل میں صحابہ کی عظمت جب گھر کر جائے گی، پھر ان کا پیروکار بنے گا، تب اس پر اللہ کی رضا ہوگی۔ تھوڑی سی ایسا کرے آواز۔ مہاجرین و انصار کے لیے اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا، کوئی شرط نہیں، لیکن بعد والوں کے لیے کیا شرط ہے؟ احسان کی۔ کس بات کی شرط ہے؟ احسان کی۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ کہ صحابہ کے دین ایمان کو، ان کی عظمت اور شان کو، ان کو مقام و مرتبہ اور حیثیت کو مانے گا اور ان کی پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان جیسا ایمان لائے گا، ان جیسا عمل لائے گا، پھر اللہ کی رضا ہوگی۔ فرق سمجھ آتا ہے؟ فرق سمجھ آتا ہے؟ اس لیے ہمارے ائمہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کسی کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ عظمتوں کا استعارہ تھے، ان جیسا کوئی نہیں، چشم فلک نے ان جیسا نہیں دیکھا۔ اور صحابہ پر جب اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدیق سے لے کر معاویہ تک سارے کے سارے صحابہ، سب پر اللہ کی رضا ہے، کوئی صحابی اللہ کی رضا سے مستثنا نہیں۔ آپ کہیں کہ اس پر اللہ کی رضا نہیں، آپ کو کہنے کا حق نہیں، بات سمجھ آ گئی۔ اور جس پر اللہ کی رضا ہو گئی اس کو موت لا محالہ اسلام پر آئے گی، کبھی کفر پہ وہ مر سکتا نہیں، کیونکہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ رضا کے سارے تقاضوں کو پورا کرے گا، سارے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ بے شک ایسے ایسے عمل بھی کرے گا، مگر ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی رضا سے اس کو دور کر دے۔ یہ صحابہ کے بارے میں ہے۔ اور جو صحابہ پر اللہ کی رضا نہیں مانتا اس پر اللہ کی رضا ہو سکتی نہیں۔ اب بات سمجھے؟ جو صحابہ کے لیے اللہ کی رضا نہیں مانتا اس پر اللہ کی رضا نہیں ہو سکتی۔ اور جو کسی بھی صحابی پر تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ بھی انسان تھے، ان سے غلطیاں ہو گئی اور ہم ان کی غلطیاں کیوں نہ بیان کریں، ہم ان کی غلطیاں ذکر کیوں نہ کریں، وہ بھی تو انسان تھے، وہ تنقید سے مبرہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بصیرت کو چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بصیرت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے امام ابو نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اپنی کتاب الامامہ
لا یبسط لسانہ فیہم الا من سوء طبیعتہ فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحابتہ والاسلام والمسلمین، کہ جو شخص صحابہ اصحاب پر زبان تان دراز کرتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، اور صحابہ کی غلطیوں کو شمار کرتا ہے، گنتا ہے، اور یہ کہتا ہے اس نے یہ اور وہ کیوں کیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لا یبسط لسانہ فیہم الا من سوء طبیعتہ فی النبی والصحابۃ والاسلام والمسلمین. اس کا دل رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں برا ہو چکا ہے. یہ ہمارے ائمہ کی ہمیں نصیحتیں ہیں، اور ہمیں ائمہ کی نصیحتوں کو قبول کر لینا چاہیے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، مگر مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ ہم صحابہ کے گناہوں کے متعلق کوئی بحث کریں. کسی صحابی نے، یعنی کسی صحابی سے یہ بات نہیں ثابت کہ اس نے گناہ کیا اور بغیر توبہ کے اللہ کے پاس چلا گیا ہو. عام انسانوں کے بارے میں ہمیں کیا پتا، یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ انسان گناہ کرتے ہیں، موت آ جاتی ہے، لیکن صحابہ کو یہ فضیلت اور عظمت حاصل تھی، صحابہ سے جو گناہ ہوئے وہ توبہ کر کے اللہ کے پاس جا ملے. ایک بات. دوسری بات، صحابہ گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے تھے. جو گناہ ان سے ہوئے، گناہ ہوئے مگر اجتہاداً ہوئے. کیسے ہوئے؟ بے تقاضۂ بشریت ان سے وہ غلطیاں ہو گئی، مگر جان بوجھ کر یہ گناہ ہے اور گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں، یہ صحابہ کی شان اور عظمت کے منافی ہے. تیسری بات، صحابہ کے گناہ، صحابہ کے ان کی غلطیاں، ان کی خطائیں امت کے لیے تعلیم کا باعث اور ذریعہ بن گئی. ان سے گناہ ہوتے تھے، اللہ دین نازل کرتے تھے. ان سے گناہ ہوتے تھے، اللہ دین نازل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرے محبوب، جو مومنین آپ کے متبعین مومنین ہیں، آپ ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں، آپ ان کو معاف کریں، درگزر والا معاملہ ان کے ساتھ کریں. ہیں مومن اور آپ کے متبعین ہیں مومن اور آپ کے متبعین ہیں. آپ کیا کریں ان کے لیے؟ نرم گوشہ رکھیں. یہ کس کو حکم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم سختی اختیار کریں، تنقید کریں اور کہیں کہ صحابہ تنقید سے ماورا نہیں ہے، یہ نظریہ رکھیں. ہم تو ایسی زبان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو صحابہ پہ تنقید کرتی ہے، ایسے دل سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو دل صحابہ کے بارے میں میلا ہو. ایسے دل کو ہم کیا کریں گے؟ وہ قلب سلیم تو ہے ہی نہیں. وہ ایسا دل ہے جس کے اندر خیر ختم ہو چکی ہے. ایسے دل سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. فاعف عنہم، میرے محبوب آپ ان کو معاف کر دیں. گناہ یہ کریں، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ ان کو معاف کریں. غلطی ہو گئی بے تقاضا انسان ہونے کے، کئی کام ایسے جن سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، ناگواری آتی ہے آپ کے مزاج اور طبیعت میں، آپ کی چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے. فاعف عنہم، میرے نبی آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان سے درگزر کریں. آخر آپ کے ساتھی ہیں نا، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں نا، شب و روز ان کے آپ کے ساتھ گزرتے ہیں. یہ انسان ہے، میرے محبوب ہیں تو آپ کے نا، ہیں تو آپ کے.
یہ آپ کے ہیں اور دل و جان سے آپ کے ہیں، تو آپ ان کو معاف کر دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے مغفرت اور معافی کا اللہ سے سوال کریں. گناہ یہ کریں اور معافی کہ میرے اللہ میرے صحابہ کو معاف کر دے، میرے اللہ میرے صحابہ کو معاف کر دے. گناہ یہ کریں اور معافی آپ مانگیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں آپ ان سے مشورہ لیں. معاملات میں آپ ان سے مشورہ لیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ میں اللہ نے اصحاب رسول کے لیے 7 باتوں کو ثابت کیا ہے. کتنی باتوں کو؟ 7 باتوں کو ثابت کیا. اس آیت کریمہ نے صحابہ کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیا کریں. کیوں مشورہ لیں؟ اس لیے کہ یہ صدق و صفا کے پیکر ہیں. یہ صدق و صفا کے پیکر ہیں، یہ سچے ہیں. یہ کون ہے؟ سچے ہیں. جھوٹوں سے کوئی مشورہ نہیں لیتا ہے جی. آپ کو مجھے معلوم ہو کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، ہم اس کے پاس جائیں بھائی آپ سے مشورہ لینا ہے، کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں اس سے مشورہ؟ اللہ نے یہ فرما کر کہ میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیں، یہ ثابت کر دیا کہ اصحاب محمد سچے ہیں. اصحاب محمد سچے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ لیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. ان کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی سچے ہیں. یہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ. وہ کون ہے؟ وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے آپ ان سے مشورہ لیں کہ یہ سچے ہیں. اس لیے لیں یہ سچے ہیں. جب رب تعالیٰ نے یہ فرمایا میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں، اس لیے مشورہ لیں کہ یہ سچے ہیں. یہ سچے ہیں. اور دوسری بات وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ لیں اس لیے کہ ان کا ایمان معتبر اور صحیح ایمان ہے. ان کا ایمان معتبر اور صحیح. آپ بتائیے کافروں اور منافقوں سے، فاسقوں اور فاجروں سے کوئی مشورہ لیتا ہے؟ اللہ نے ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں منافق یہ تو نہیں ہے کہ اندر سے اور ہوں، باطن اور ہو اور ظاہر اور ہو، ایسے تو نہیں. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى. یہ ایمان والے ہیں. یہ کون ہے؟ ایمان والے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم، اللہ نے اصحاب محمد کے انصار صحابہ کے دل کی ایمان کی بات کی ہے. ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. میرے محبوب وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ لیں. یہ منافق نہیں ہے، یہ منافق نہیں. اور تیسری بات آپ ان سے مشورہ لیں اس لیے کہ یہ آپ سے محبت اور مودت رکھتے ہیں، آپ سے دل و جان سے آپ کی عظمت کو مانتے ہیں، آپ کا ادب کرتے ہیں، آپ کے اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. آپ کی ایک ایک ادا کو چن چن کر اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، ابو داؤد کی روایت ہے، مسجد کے دروازے کے اندر کھڑے تھے اور بعض صحابہ مسجد کے دروازے سے باہر کھڑے تھے. آپ نے فرمایا اجلسو، کیا فرمایا؟ آپ بیٹھیے. کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیے.
خطبہ جمعہ کی سماعت کیجئے. عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے. عبداللہ آپ کو بیٹھے، آپ آگے آئیے. اللہ کے نبی آپ نے تو فرمایا بیٹھ جائیے. میں نے سمجھا سب کو یہ حکم تھا. نہیں، حکم تو ان کے لیے جو دروازے سے باہر تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر فوراً بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی کے متعلق ہے، صحیح مسلم میں، لو امرتنا ان نحیزها البحر لاخذناها. اللہ کے محبوب آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں. آپ کے حکم پر ہم گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے. میرے محبوب یہ آپ کے محب ہیں، دل و جان سے آپ سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے آپ کو محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہنے والے ہیں. یہ دنیا ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. حیثیت ہے تو آپ کی ہے. یہ پوری دنیا کو آپ کے لیے قربان کر سکتے ہیں. ہمیں تو وہ صحابی بھی نظر آتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. ان سے سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا. حیران پھرتے ہیں، پریشان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، صحابہ ناراض، بات چیت ختم. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج کو میکے چھوڑ دو. تنہا، اکیلے، پریشان حال. ملک غسان کے علاقے کے بادشاہ نے خط لکھا، صحیح بخاری. کعب بن مالک میرے پاس آ جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو منہ بھی نہیں لگاتے. میں آپ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دوں گا. یہ خط آیا، چھوڑیں. آپ سے ناراض ہو گئے، بائیکاٹ ہو گیا آپ سے، سوشل بائیکاٹ آپ سے. آپ میرے پاس آئیں، خزانوں کے منہ کھولوں گا آپ کے لیے. خط دیکھا، پڑھا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خط آیا. خط پھاڑا اور تنور میں جلا کر اس کو بھسم کر دیا. بات کیسی کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا خط پھاڑ کر جلا دیا اور ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مقدم، سب سے مقدم. اور خبیب بھی نظر آتے ہیں. جب دشمن کے نرغے میں تھے، اب آپ کو سولی چڑھایا جائے گا. گھر میں بند ہیں، دشمن کے گھر میں بند ہیں. واہ خبیب، ابھی وہ کمرے میں تھے اور پتہ چل گیا کہ آپ مجھے سولی چڑھا دیں گے. ایک چھوٹا بچہ آیا اور کہتے ہیں کہ مجھے اسرا دیں، میں اپنے غیر ضروری اور فاضل بال موڑتا ہوں. اسرا ہاتھ میں ہے اور دشمنوں کا اور مخالفوں کا جو ابھی قتل کرنے والے ہیں ان کا بیٹا، چھوٹا بچہ ان کے پاس آ گیا. ماں کی جان نکل گئی. ہائے میرا بیٹا، اب یہ نہیں چھوڑے گا، اس کو ذبح کر دے گا. بی بی آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کے بیٹے کو کوئی گزند و تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. کہا یہ کہہ دیں میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. بے وقوفو، بات کیسی کرتے ہو؟ ایک جان کی بات کرتے ہو. میری 100 جانیں بھی ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیتا. میرے محبوب یہ آپ کے محب ہیں، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے ان سے مشورہ لینا، اس لیے کہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں. نفرت، آپ کو دل و جان سے چاہتے ہیں، آپ کے دل و جان سے چاہتے ہیں. اس لیے کہ آپ ان سے مشورہ لیں. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. اور چوتھی بات، آپ ان سے مشورہ لیں. یہ کمال عقل والے ہیں. یہ کمال، ان جیسا عقل مند اس کائنات میں کوئی نہیں. نہ ہوگا ان جیسی عقل نہیں کسی کے پاس. اولئک الذین
ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ اولو الالباب. ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ان جیسا کوئی نہیں عقل میں. یہ عقل والے ہیں. یہ کون ہیں؟ عقل والے ہیں. اس لیے میرے محبوب یہ عقل مند ہیں، آپ ان سے مشورہ لیں. ان کے پاس عقل سلیم ہے، عقل سقیم نہیں. اللہ کی وحی اترتی ہے، یہ سر جھکا دیتے ہیں. آپ ان کو حکم کرتے ہیں، یہ آپ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں. یہ عقل والے ہیں، ان کی عقل سلیم ہے. میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیں، اس لیے کہ یہ آپ کے خیر خواہ ہیں. یہ آپ کے خیر خواہ ہیں. آپ کو کانٹا بھی چبھے تو ان کو گراں گزرتا ہے. یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، دشمن نہیں. اللہ جانتا ہے، اس لیے رب کہتا ہے کہ میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیں. ابو قتادہ نظر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار، آپ کو اونگ آتی ہے، قریب تھا کہ آپ گر جاتے سواری سے. ابو قتادہ آگے بڑھے اور آپ کے جسم مبارک کو سیدھا کیا. یوں سواری کے ساتھ چلتے چلے گئے، پھر آپ گرنے لگے، سیدھا کیا، گرنے لگے، سیدھا کیا، یوں سفر طے کر لیا. ابو قتادہ کب سے؟ جب سے سفر شروع کیا. کب سے؟ جب سے سفر شروع کیا. تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی، اللہ آپ کی حفاظت کرے. میرے محبوب یہ آپ کے خیر خواہ ہیں اور کمال ہمدردی چاہتے ہیں آپ کی. کمال ہمدردی. پھر کیوں نہ آپ ان سے مشورہ لیں. وشاورہم فی الامر. میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے مشورہ لیں، اس لیے کہ یہ امانت دار ہیں. یہ کون ہے؟ امانت دار ہیں. یہ امانت والے. خائنوں سے تو کوئی مشورہ نہیں لیتا. خائن سے کوئی مشورہ لیتا ہے؟ امانت دار سے لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیں، اس لیے مشورہ لیں. یہ عمدہ رائے رکھتے ہیں. کیسی رائے رکھتے ہیں؟ یہ صاحب الرائے ہیں. یہ صاحب عمدہ رائے رکھتے ہیں. یہ پتے کی بات کرتے ہیں. اس لیے آپ ان سے مشورہ لیں. یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی. یہ ہیں صحابہ. یہ ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج دنیا بات کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ صحابہ بھی ہم جیسے تھے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں. آپ صحابہ پہ تنقید کریں گے، اللہ صحابہ کا دفاع کریں گے. کیونکہ صحابہ کو اللہ کا ساتھ نصیب ہے. صحابہ کو اللہ کا ساتھ نصیب ہے. فرمایا نا ابو بکر کے لیے لا تحزن ان اللہ. ابو بکر غم مت کیجئے، مجھے اور آپ کو اللہ کی نصرت اور تائید. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارا دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. دشمن ہمیں گزند نہیں پہنچا سکتا. لا تحزن ان اللہ. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت بھی نبی کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ اللہ تھا. یہ بات ٹھیک ہے. قرآن نے ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. آج بھی اللہ کے نبی اور ابو بکر کے ساتھ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت تک اللہ کے نبی اور ابو بکر کے ساتھ اللہ. قیامت کے بعد بھی نبی اور ابو بکر کے ساتھ اللہ. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی آپ فرمایا کرتے تھے. آپ کا ایک قول یہ سنن ترمذی کے اندر صحیح سند سے مذکور ہے. امام ترمذی نے اپنے استاد عبداللہ بن مسنہ سے اور انہوں نے اپنے استاد عبداللہ بن داود سے اور انہوں نے اپنے استاد حماد بن زید سے اور انہوں نے اپنے استاد ایوب بن نبی تمیمہ سختیانی سے روایت کیا
محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر و عمر يحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں سمجھتا کوئی شخص ابو بکر عمر کی تنقیص کرے اور رسول اللہ سے محبت کرے۔ ابو بکر عمر پر تنقیص اور رسول اللہ سے محبت جمع ہو سکتے؟ بات تو نہیں سمجھائی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، میرے محبوب آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومنین کو اللہ کافی ہے، اور وہ مومنین جو آپ پر ایمان والے جو لوگ ہیں، ایمان لانے والے، ان کو اللہ کافی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ کافی تھا کہ نہیں؟ اور آج کافی ہے کہ نہیں؟ قیامت تک، قیامت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومنین ان کو اللہ اس وقت کافی تھا کہ نہیں؟ اور آج اور قیامت تک، قیامت کے بعد کافی ہے۔ صحابہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس نے بگاڑا ہے اپنا بگاڑا ہے، جس نے بگاڑا ہے کوئی بات نہیں، اللہ فیصلہ کر دے گا، اللہ فیصلہ کر دے۔ لوگ نہیں مانتے، باتیں کرتے، وہ کہتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے، کیوں کہتے تھے؟ تنقید تنقید تنقید، صبح سے لے کر شام تک، نہ طہارت کا پتہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ دین، نہ ایمان، کچھ بھی نہیں۔ صحابہ ایسا کیوں کیا، انہوں نے کیوں کہا، انہوں نے کیوں کیا، بس اسی پہ شیطان نے لگا دیا۔ میرا اور آپ کا کام کیا تھا؟ میرا اور آپ کا کام تو یہ تھا کہ صحابہ کی عظمتوں کو مانتے، صحابہ کا ادب اور احترام اپنا ایمان بناتے، صحابہ کے پیچھے لگ جاتے، ان جیسا ایمان لاتے۔ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان پہ تنقید کرنا شروع کر دی، اعتراض کی، اعتراض، صحابہ پہ اعتراض، صحابہ کی مذمت۔ یہ کسی کو کوئی حق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق ایسی ویسی بات کرے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ تنقید کرے، آپ یقین کر لیں کہ یہ گمراہ شخص ہے۔ یہ کون ہے؟ گمراہ شخص ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من یشتم عثمان او طلحہ او احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال لا یکتب عن وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو سیدنا عثمان ابن عفان کو برا بھلا کہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ برا بھلا کہتا ہے۔ جو سیدنا طلحہ کو برا بھلا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی شان میں تنقید کر، کتنے صحابہ کی شان میں؟ ایک صحابی کی شان میں کیا کرتا ہے؟ تنقید۔ وہ دجال ہے، پرلے درجے کا جھوٹا، پرلے درجے کا جھوٹا۔ یہ ہمارے علماء محدثین نے ہمیں بتایا۔ صحابہ پہ تنقید کرے تو یقین کر لے جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسے حدیث نہیں لکھی جائے گی، اس کا کوئی احترام نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے۔ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت ہے۔ صحابہ تو آزمائش ہے۔ کتنے ہیں جو صحابہ کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور کتنے ہیں جو صحابہ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ صحابہ تو آزمائش ہے۔ کتنے ایسے ہیں بیچارے نالائق، کالے دل والے، علم کی رتی بھی نہیں، علم کی۔ کسی گمراہ نے کہا وہ صحابی، صبح سے لے کر شام تک پروپیگنڈا، صحابہ کے خلاف بات، صحابہ کے خلاف بات۔ تم صحابہ کا بگاڑ کیا سکے ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا، کوئی صحابہ کا بگاڑا ہے؟ آج دن کسی نے بگاڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں بگاڑنا چاہتے ہیں، نہیں بگاڑ سکتے تو صحابہ کو درپے ہو گئے نا۔ اصل تو ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتے ہیں، دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھانا چاہتے ہیں، تو صحابہ کو تنگ کریں، صحابہ پہ تان کریں، صحابہ کو گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھائیں۔ مسلمانوں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔
نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ اٹھ کر اللہ میں نفس کی شرارت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت کا انکاری نہیں بننا، کیونکہ ان پر اللہ کی رضا ہے، اللہ نے ان کے متعلق جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک کے لیے، خواہ وہ السابقون الاولون ہیں یا بعد والے ہیں، فتح مکہ سے پہلے ہیں یا بعد والے ہیں، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا، ہر ایک سے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن کے متعلق اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کو جہنم سے دور کر دیا ہے۔ لا یسمعون، وہ جہنم کی بھنک بھی محسوس نہیں کریں گے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کو یہ شرف کیوں ملا، یہ عظمت کیسے نصیب ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دیکھ لیا تھا۔ آپ کی صحبت میں ایک لحظہ، ایک گھڑی گزارنا ان کے لیے سعادتوں کو پیغام لے کر آ گئی، سعادت مند بن گئے۔ پہلے کفر پر پھر اسلام پر آ گئے، اور ایسا مبارک اسلام، ایسا ایمان، معتبر ایمان کہ پہلے سارے کے سارے گناہ اللہ نے ان کے معاف کر دیے ہیں، سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، عظمتوں کا استعارہ بن گئے، عظمتوں کا استعارہ بن گئے۔ صحابہ کو یوں سمجھیں کہ نیکیوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کہہ دیں، نیکیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کہہ دیں۔ صحابہ کی غلطیاں کتنی ہیں؟ اس سمندر میں سوئی ڈبوئیں، جو سوئی اپنے ساتھ جو پانی لائے گی وہ صحابہ کی غلطیاں ہیں، اور باقی کیا ہے؟ صحابہ کی نیکیاں ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، لا تسبوا احدا من، میرے کسی ایک صحابی، میرے کسی صحابی کو بھی برا بھلا سب و شتم نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں احد پہاڑ برابر سونا خرچ کریں۔ احد پہاڑ 7.5 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے۔ کتنا؟ 7.5 کلومیٹر لمبا پہاڑ۔ سونا خرچ کر دیں، تم خرچ کر دو، تم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر جاؤ، ایک سا یا نصف سا، ایک سا یا ایک بک، یہ بک مٹھی بھر جاؤ، اصحاب محمد اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو۔ برابر ہو سکتے؟ جب نہیں ہو سکتے تو پھر ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ ان جیسا ایمان لے کر آؤ اگر برا بھلا کہنا ہے تو، ان جیسا عمل لے کر آؤ اگر برا بھلا کہنا ہے، ان جیسی عظمت لے کر آؤ اگر برا بھلا کہنا ہے، ان جیسی رفعت اور فضیلت لے کر آؤ اگر برا بھلا کہنا ہے تو۔ اگر نہیں تو کوئی حق نہیں، اگر نہیں تو کوئی حق نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ تنقید کریں۔ اور صحابہ کے آپس کے معاملات، کون سے معاملات؟ آپس کے معاملات میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی اجازت، یہ خیر خواہی کس نے ہمیں کی؟ صحابہ نے کی۔ کس نے کی؟ کیسے؟ امام علی ابن جعد ہیں، علی ابن جعد ہیں رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری کے شیخ ہیں، استاد، اپنے استاد زہیر بن معاویہ سے، اور وہ اسود بن قیس سے، اور وہ نبی بن عبداللہ عنزی سے، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، سیدنا علی اور معاویہ کی بات چلی، ایک آدمی نے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہا اور وہاں پہ برسا معاویہ ایسا اور ایسا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، قانون سنیں، ضابطہ اخلاق، اصل یہ ضابطہ اخلاق ہے
یہ سمجھ آ گیا تو ایمان کی حفاظت ہے، یہ سمجھ نہ آتا ایمان کو خطرہ ہے۔ صحابہ کے حوالے سے ابو سعید خدری اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کون ہے؟ ذکر کس کا ہوا؟ علی اور معاویہ کا۔ تنقید کون کر رہا ہے؟ صحابی پر تنقید کر رہا ہے۔ ابو سعید خدری اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگے ایک اعرابی تھا، ایک دیہاتی آدمی تھا، یحج الانصار، وہ انصار صحابہ کی حجب کرتا تھا، ان کی مذمت کرتا تھا، انصار ایسے اور ایسے ہیں۔ انصار صحابہ، سمجھ آتی ہے نا بات؟ انصار صحابہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ انصار سے محبت ایمان اور ان سے بغض کیا ہے؟ نفاق ہے۔ تو صحابہ معیار ہوئے نا ایمان کے لیے، انصار صحابہ، سمجھ آتی بات؟ اور ہے اعرابی، کون ہے صحابی، کیا کرتا ہے؟ انصار کی حجب کرتا ہے، انصار کی حج کا مطلب ان کی مذمت کرتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ کون ہے جو انصار کے بارے میں ایسی ویسی بات کر رہا ہے۔ لولا ان له صحبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکفیتموہ ولکن له صحبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہ ہوتا تو میں اسے پوچھ لیتا، میں اسے کیا کرتا؟ پوچھ لیتا۔ اب چونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، صحابہ کے باہمی معاملات، ان کے اختلافات، ان کے تنازعات، ان کے مشاجرات، ان کے تنازعات، ان کے لڑائی جھگڑے، یہ آپس کے معاملات ہیں، کسی غیروں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے تنازعات اور جھگڑوں میں ٹانگ اڑائے۔ صحابہ جو آپس میں کہیں، جو کریں، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ تو ہم صحیح عمر ابن خطاب کی اس نصیحت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم عمری ہیں، صحیح عمر سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی یہ نصیحت اور ضابطہ اخلاق صحابہ کے حوالے سے کیوں نہیں مانتے؟ آخری بات، امت کو لڑایا گیا، یہ اموی ہوتے ہیں، یہ عباسیہ ہیں، یہ اموی ہیں، یہ اموی کو گالی بنا دیا گیا۔ امت کی دیکھیں نا بدبختی، دیکھیں کہ اموی کو گالی بنا دیا گیا۔ امیہ تو ایک خاندان ہے نا، بنو امیہ ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، کتنے انسانوں کا وہ جند اور لشکر ہے۔ کیا بنو امیہ میں کوئی ایک انسان بھی خیر والا پیدا نہیں ہوا تھا؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ لیکن ایک کنبہ ہوتا ہے نا، کنبہ خاندان ہوتا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ بنو امیہ میں ایک انسان بھی خیر والا نہیں پیدا ہوا۔ دشمنی کماؤ، کیا ضرورت ہے کسی کا نام لینے کی؟ جو اموی ہے وہ پیسا جائے گا، جو عثمان ابن عفان اموی، سمجھ آتی ہے؟ ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، بنو امیہ سے۔ اہل بیت، نبی کی بیویاں اہل بیت میں ہے کہ نہیں؟ نبی کے اہل بیت جن کا تعلق بنو امیہ سے، ان کو رون دے، معاویہ کو رون دے، پوری نسل اور خاندان بلا تفریق ان کو رون دے۔ یہ بنو عباسی ہے جی، یہ عباسی ہے جی۔ دوسرے کہنے لگے کہ عباسی ایسے ایسے ہوتا، کیا بنو عباسیہ میں کوئی خیر والا انسان نہیں گزرا؟ سمجھ نہیں آئی؟ بے وقوف بنایا گیا نا امت کو، کھلواڑ کیا گیا ان کی عقل کے ساتھ۔ یہ ان کو لڑاؤ، یہ بنو امیہ ہوتا ہے، بنو عباسیہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ تھا بھائی؟ جو اچھے تھے وہ اچھے تھے، جو برے تھے وہ برے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو صحابہ تھے وہ صحابہ تھے، جو تابعین تھے وہ تابعین تھے، جو تبع تابعین تھے وہ تبع تابعین تھے۔ جو انصاف پسند اور منصف مزاج تھے منصف مزاج تھے، جو ظالم تھے وہ ظالم تھے، جو غاصب تھے وہ غاصب تھے، جو منصف تھے وہ منصف تھے۔
جو نیک تھے وہ نیک تھے، جو بات تھے وہ بات تھے. یہ فرق کرنا کہ یہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ یہ ایسے اور ایسے ہوتے ہیں، یہ عقل اور شریعت اور دین کے منافی فیصلہ ہے. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آتی ہے. ایک بادشاہ گزرے ہیں قائم بامر اللہ ہاشمی، قائم بامر اللہ ہاشمی. کیا نام ہے؟ قائم بامر اللہ ہاشمی. یہ عباسی حکمران تھے. کون حکمران تھے؟ عباسی. کون حکمران تھے؟ یہ بات یاد رہے گی کہ نہیں یاد رہے گی؟ یاد رہے گی. قائم بامر اللہ. قائم کون تھے؟ یہ عباسی حکمران تھے، اور 467 میں یہ فوت ہوتے ہیں. مطلب چوتھی پانچویں صدی کے انسان تھے نا. یہ اپنے دور میں وہ حکمران تھے. تمام علم والوں کو اکٹھا کیا، علم والوں کو اکٹھا کیا، ایک قانون بنایا، اور وہ قانون اس دور کے تمام علماء کا اتفاقی اور اجماعی قانون تھا. کوئی فرد بشر نہیں تھا کہ جو اس قانون کی مخالفت کرے، عالم کہے کہ یہ قانون ٹھیک نہیں. اتفاقی قانون. کون سا قانون؟ اتفاقی قانون تھا وہ. اور لکھا جو اس قانون کا مخالف ہوگا وہ کافر اور اسلام سے خارج سمجھا جائے گا. اللہ کی توحید کے مسائل، رسالت کے مسائل، بہت سارے اس میں عقائد ذکر ہو گئے، بہت سارے عقائد ذکر ہو گئے. ایک لمبی فہرست بن گئی عقائد کی. جو اس عقیدے کو مانتا ہے وہ ایسا ہے، جو اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ ایسا ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ قانون بنایا گیا. اس قانون کی ایک شک تھی. یہ قانون کس نے بنوایا؟ قائم بامر اللہ ہاشمی نے، 467 ہجری میں فوت ہونے والے عباسی حکمران نے. یہ قانون پورے کا پورا المنتظم ابن الجوزی کے اندر صحیح سند سے مذکور ہے. حافظ ابن الجوزی کی کتاب ہے المنتظم، اس کے اندر صحیح سند سے مذکور ہے. اور الگ سے الاعتقاد القادری کے نام سے بھی چھپا ہوا ہے. الاعتقاد القادری کے نام سے. اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ ایک شک ہے اس کی. یہ کون ہے؟ عباسی علماء. کون سے علماء؟ سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ عباسی حکمران عباسی علماء کو اپنے زمانے اور دور کے اہل علم کو، اہل تقوی کو جمع کرتا ہے. یہ قانون ہے، ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے. اس قانون کی ایک شک یہ تھی، لا یقول فی معاویہ الا خیرا. الا، دہرائیں آپ میرے ساتھ، لا یقول فی معاویہ الا، لا یقول فی معاویہ الا. عباسی حکمران نے علماء بنو عباسیہ اور دیگر کو جمع کر کے کیا قانون بنوایا؟ لا یقول فی معاویہ الا خیرا ولا يدخل فی شیء شجرا. اور بینہم شجرا، بینہم صحابہ کے درمیان جو تنازعات، جھگڑے، لڑائیاں، ان میں ٹانگ نہیں اڑاتے. مومن مسلمان کی شان، جی ایک مومن مسلمان کی شان کیا ہے کہ معاویہ سے راضی، معاویہ سے خوش. لا یقول فی معاویہ الا خیرا. جناب معاویہ کے بارے میں جب بات کرے گا خیر و بلائی پر مبنی، خیر و مبنی. اور صحابہ کے مابین جو اختلافی مسائل اور جو جھگڑے اور تنازعات، ان میں ٹانگ. وَيَتَرَحْمُ عَلَىٰ جَمَاعَتِهِمْ. تمام صحابہ A to Z، سیدنا ابو بکر سے لے کر معاویہ تک، تمام کے تمام صحابہ کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے. اللہ تو سب پہ رحمت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ملائكته يصلون على النبي يا